علامہ ہلی کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے. ایسا واقعہ ہے عزیزان محترم ایران کے شہر میں، ایران کے اندر یہ واقعہ کہ ایران میں آج سے تقریباً 700 سال پہلے یا 800 سال پہلے وہاں اہل بیت کے چاہنے والے بہت کم تھے. وہاں کا بادشاہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، مسلمان تھے لیکن ملک میں اہل بیت نہیں تھے. اسی طرح کے بہت سے واقعات، علامہ ہلی کا جو یہ واقعہ ہے جس کے بعد پورا ایران شیعہ ہو گیا. اور یہ واقعہ ہلاکو خان، چنگیز خان کا پوری نسل، ہلاکو خان اس کی نسل سے ایک بادشاہ تھا، سلطان بندہ خدا اس کا نام تھا. وہ بہت ہی جلالی قسم کا بادشاہ، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں ہر وقت غیظ و غضب کے مالک. اس نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، طلاق کہہ کے طلاق دے دی. اب یہ اتنا بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا کہ اب کیا ہو گیا. اب اس نے بہت سارے مولوی بلائے، درباری ملا ظاہر ہر جگہ ہوتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی والے، بڑے بڑے رتبے والے آئے. ان کے بعد کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا، کیا کیا جائے. کسی نے کہا، تمام علماء نے ایک ہی فیصلہ دیا کہ طلاق جب ہو جاتی ہے 3 طلاق، اس کے بعد پھر حلالہ کی نوبت آتی ہے. اب ظاہر وہ بادشاہ ہے، اس کی عزت کا مسئلہ ہے. سب لوگ پریشان کہ کیا جائے. بادشاہ کسی طور پہ تیار نہیں. ایک مرتبہ ظاہر اہل بیت کے چاہنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کرتا ہے. کسی نے کان میں کہا، چاہنے والے نے جو شاید وزیر تھا اس کا، کہ ایک علامہ ہلی ہیں بغداد میں رہتے ہیں، ان سے بھی آپ مشورہ کر لیں، شاید کوئی رائے حل نکل جائے. اب سارے علماء پریشان. ظاہر کان میں اسے کہہ تو دیا، اس نے کہا عراق سے کس طرح کہا بادشاہ نے کہ میں انتظام کرتا ہوں. بس تمام علماء کو بلایا گیا، دربار سجا ہوا ہے، تخت لگا ہوا ہے، بادشاہ اپنے جاؤ حشم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. علامہ ہلی آتے ہیں. جیسے تاریخ میں بیان ہے کہ ان کی بہت زیادہ ہائٹ جیسے ہوتی ظاہری طور پہ، اس لحاظ سے ایک عام سی شخصیت نظر آنے والی شخصیت علامہ ہلی جو بچپن میں ہی مجتہد بن چکے تھے. وہ آتے ہیں اور کس انداز میں داخل ہوتے ہیں کہ اپنی نالین یا جوتیوں کو اپنی بغل میں دبایا اور جیسے ہی دربار میں آئے بادشاہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گئے. اب سارے درباری ملا ہنسنے لگے اور اعتراض کرنے لگے کہ یہ شیعوں کا مولوی، اس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ بادشاہ کے پاس جب جاتا ہے تو جھک کے سلام کرتا ہے، اس کے بعد اجازت لیتا ہے، جہاں بادشاہ کہتا ہے وہاں بیٹھا جاتا. سوال کیا گیا علامہ ہلی سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا جھکا اس لیے نہیں کہ رکوع اور سجود صرف مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. دیکھیے ابھی تک ہم نے سنا تھا سجدے مخصوص ہیں، لیکن علامہ کی بصیرت دیکھیے، رکوع اور سجدے دونوں ہی یہ مخصوص ہے اللہ کے اور کہیں نہیں جھکنا چاہیے. سب نے بات قبول کی اور کہا قرآن میں آیت موجود ہے کہ جہاں جگہ خالی نظر آئے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. مجھے تقدیر نظر آیا تھا خالی، سب جگہ تو نشست ہے، سب علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. کہا یہ بات بھی صحیح ہے، قرآن سے ثابت ہے. یہ جوتیاں آپ اپنی بغل میں لے کے کیوں آئے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جوتیاں شافعی مذہب کے ماننے والوں نے چوری کر لی تھی، اللہ کے رسول کی جوتیاں. بس یہ سننا تھا. ہم تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، ہم تو 130 سال 40 سال بعد آئے. ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، مالکی نے چوری کی ہو، مالکی بھی کھڑے ہو گئے، ہم تو 95 سال بعد آئے. حنبلیوں سے کہا، انہوں نے کہا ہم تو اور بھی بعد میں آئے. کہا ہو سکتا ہے حنفی ہوں، کہا حنفی بھی بہت سالوں بعد آئے، 70 سال 80 سال بعد. کہا بس یہ تو ثابت ہو گیا کہ نبی کے زمانے میں ان کا کوئی امام موجود نہیں. بس میں اس امام کو ماننے والا ہوں جو ایک لمحے بھی نبی سے جدا نہیں.
ثابت کرنے کے لیے علامہ علی بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ایسے دلائل. پھر بادشاہ نے کہا یہ طلاق کا مسئلہ تو حل کیجیے. کہا یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو طلاق دی ہے یہ شرائط کے مطابق نہیں ہے. طلاق کے لیے 2 عادل ہونا چاہیے صحیح عربی میں, اور غیظ اور غضب کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے, ہوش و حواس میں ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں اگر نہیں ہیں تو طلاق نہیں ہے. بس بادشاہ نے کہا کہ یقینی بات ہے نہ کوئی عادل موجود تھا, نہ میں نے طلاق کا صیغہ جاری کیا ہے, اور غیظ و غضب میں تھا, اس لیے اس لحاظ سے یہ طلاق کا مسئلہ بھی حل ہوا. سلوات پڑھی مل کے محمد والی. اب علماء کرام ظاہر ہے ان کی عزت نفس کا مسئلہ آ گیا. درباری علماء انہوں نے کہا ہم تو اس سے مناظرہ کریں گے. اب علامہ علی نے سب سے مناظرہ کیا اور سب کو شکست فاش. علامہ علی کے بارے میں عرض کیا تھا میں نے 2000 دلیلیں بیان کی ہیں انہوں نے مولائے کائنات کی افضلیت اور ولایت علی بن ابی طالب کے ثابت ہونے. البین نام ہے کتاب کا نام ہے البین. 2000 دلیلیں امامت کے اوپر اور خلیفہ بلا فصل ہونے کے اوپر. اس میں قرآن حدیث فلسفہ منطق سب موجود ہے. سلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد. بادشاہ بڑا متاثر ہوا, مسئلہ بھی حل ہوا. پھر اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بڑا عالم ہے, تو ان سے مناظرہ کرنے علامہ علی, تو پھر ہم مان جائیں گے انہیں ظاہر. اس کا نام تھا ابن کثیر. اب اس نام پہ ذرا غور فرمائیے. ابن کثیر آپ کو سمجھ جائیے. جب وہ آیا تو بڑا لمبا چوڑا. اس نے کہا کون ہے بھائی, دکھاؤ کون سا عالم آیا اس نے سب کو شکست فاش دیے. کہا یہ بیٹھے میں, کہا ان کی تو حالت ہی ایسی ہے کیا میرا مقابلہ کریں گے. تو علامہ علی نے کہا اس لیے میں ایسا ہوں, میں ایک باپ کا بیٹا ہوں, اور تیری حالت ایسی ہے کہ تو ابن کثیر ہے. یہی عزیزان محترم فرق کہ کوئی ابن کثیر کو مانتا ہے, کوئی ابن زیاد کو مانتا ہے. ہمارے پاس نہ ابن کثیر ہے نہ ابن زیاد ہے. سلوات پڑھی مل کے محمد شکست فاش دی اس کو بھی. علامہ علی بادشاہ اتنا متاثر ہوا, کہا کہ آپ ہمارے دربار میں قیام فرمائیے اور ہمارے خاص مقرب عالم دین کے حیثیت سے تبلیغ کریں یہاں. تو علامہ علی نے کہا کہ نہیں, جو علی کے در سے وابستہ ہوتا ہے وہ علی کے علاوہ کسی اور در پر نہیں جاتا. بس علامہ علی نے کہا کہ تو یہ چاہیے مجھ پر احسان کرنا چاہتا ہے تو مجھے تبلیغ کرنے کی اجازت. بس علامہ علی نے چند دنوں میں ایسی تبلیغ کی کہ بادشاہ سمیت پورا ایران شیعہ ہو گیا. اب خود سوچیے عزیزان محترم, میں امام کی معرفت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ امام کا ایک ادنا سا خادم علامہ ہلی, اس کا مقابلہ تمام مذہب والے مل کر نہیں کر سکتے تو وقت کے امام کا مقابلہ کیسے کریں گے. کہا امام اور کہا امام کے چاہنے والے. سلام پڑھیے ان کے محمد وآل محمد.